بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہی نہیں، مغز عبادت ہے۔ دعا بندوں کی ضرورت ہی نہیں بلکہ رب کا مطالبہ ہے۔ دعا ہماری بے بسی کا اظہار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محترم شے ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کو ناگوار نہیں بلکہ دعا نہ کرنے والا اللہ کے غضب کا مستحق ہے۔ دعا اللہ سے دوری کا نہیں بلکہ اس کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا نافرمانیوں کا طریقہ نہیں بلکہ انبیاء کی سنت ہے، اور دعا سے غفلت برتنے والے کے لیے اللہ کی سخت وعید ہے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار دعائیں ہیں، عام بھی اور خاص بھی، مطلق بھی اور عدد وقت کے ساتھ مقید بھی۔ بعض دعائیں صبح و شام کی ہیں، بعض کھانے سے پہلے اور بعد کی، بعض قضائے حاجت کے لیے جاتے وقت، بعض وہاں سے نکلتے وقت، بعض سونے سے پہلے کی، بعض سو کر اٹھنے کے بعد کی، بعض سفر کے لیے تو بعض نئے کپڑے پہننے کے لیے، بعض لیلۃ القدر کے لیے تو بعض یوم عرفہ کے لیے، بعض رکوع و سجود کے لیے تو بعض حج و عمرہ کے لیے، بعض بیماری سے شفا کے لیے تو بعض بیماروں کو دیکھنے کے بعد، بعض سفر کے لیے تو بعض سفر سے واپس آنے کے بعد، بعض گھر سے نکلتے وقت تو بعض گھر میں داخل ہوتے وقت، مسجد میں داخل ہونے کے لیے الگ دعا اور نکلنے کے لیے الگ، نماز میں ثنا کے لیے الگ رکوع و سجود اور اذکار ہیں، لیکن ایک دعا دوسری جگہ کے لیے مناسب نہیں، اور دوسری دعا ان خاص موقعوں کے لیے خلاف سنت، یہاں تک کہ سب سے عظیم عبادت حج کے لیے تلبیہ کے نام سے مشہور ذکر غیر حج میں کبھی بھی کسی موقع کے لیے درست نہیں، بلکہ حج و عمرہ میں بھی عمرہ میں طواف سے پہلے اور حج میں یوم النحر کو رمی سے پہلے تک ہی محدود و مشروط ہیں۔ سجدے میں بندہ رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن اس میں رب کا کلام ہی پڑھنے کی ممانعت۔ اسی طرح بعض دعائیں اور اذکار خاص اوقات کے لیے متعین ہیں تو بعض خاص تعداد میں، جیسے آیت الکرسی اور معوذتین کا صبح و شام 3 بار پڑھنا، نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا 33 مرتبہ پڑھنا۔ لہٰذا جو دعائیں جس موقع کے لیے جس عدد میں پڑھنے کا قرآن و حدیث سے ثبوت، اس کو ہی اسی طرح پڑھنا عبادت کی روح کے مطابق، اور الگ دعاؤں کو الگ تعداد میں اپنی طرف سے بغیر ثبوت کے خاص کر لینا، یہ دعا کی روح کے خلاف۔ کیونکہ دعا عبادت ہے، دعا توفیقی یعنی ثابت طریقے پر کرنا ہی مطلوب ہے، لہٰذا اس کے خلاف جانا عبادت کو غلط رخ دینے کا ذریعہ، جو اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ جہاں تک بعض اہل اللہ کے مجربات کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ دعا کی تاثیر اور قبولیت کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ کی خصوصی رحمت، دعا کے کلمات، مذکورہ بالا اسباب، اور دوسرے اسباب میں کون سی چیزیں دعا کی قبولیت کا اصل سبب ہیں، یہ بندے کو معلوم نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، لہٰذا صرف کلمات کو اہمیت دینا۔ جبکہ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث مشہور ہے کہ جب ریگستان میں ایک شخص کا اونٹ غائب ہونے کے بعد ملتا ہے اور وہ انجانے میں شدت مسرت سے اللہ کو بندہ اور اپنے کو رب کہتا ہے، اللہم انتی، تب بھی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتے، یعنی بندہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے جب اللہ کے سامنے اپنی بات رکھتا ہے تو اس میں غلطیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما کر بعض دوسرے اسباب و وجوہات کی بنیاد پر اس کو قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی دعا اور ذکر اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں
اور اہل اللہ کا مجرب کہا جائے تب بھی قبولیت کے باوجود اس میں غلطی کا امکان ہے، اور کم از کم دوسرے کے لیے قابل عمل کہنا شریعت کی منشا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شریعت پر عمل کی۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ دعا مجھے بہت اچھی لگی، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہ دعا بہت باریک لکھی ہوئی ہے، میں نے اس کو ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے اس کو رکھ دیا ہے۔ اگر میں نے کہیں غلطی کی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں صحیح دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ دعا کو جلدی قبول کروانے کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے دعا کی ابتدا میں اللہ رب العزت کی شایان شان حمد و ثنا بیان کرے۔ نمبر 2، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ نمبر 3، اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہو وہ دعا مانگے، کیونکہ اس ترتیب سے وہ اپنی مراد جلدی پا لے گا، یعنی اس کی دعا قبول ہو جائے گی اور بہت جلد قبول ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایسی دعا مانگے جس میں گناہ اور قطع رحمی کا سوال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، جو اس نے مانگا وہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، یا اس دعا کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ نمبر 3، یا اس دعا کے بدلے آنے والی مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے عرض کیا، اب تو ہم خوب دعائیں مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتلایا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی سی ہے۔ قبولیت کی دعا 2 گھڑی درود و سلام پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں آیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں۔ میں آپ کے پیچھے چل پڑا اور آپ کو میرے پیچھے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کے ایک باغ میں پہنچے اور قبلے کی طرف رخ فرما کر سجدے میں گر گئے اور بہت دیر تک اسی طرح سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو اللہ تعالیٰ نے قبض تو نہیں کر لیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پریشانی کے عالم میں جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور مجھ سے فرمایا، اے عبد الرحمن، تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیر تک سجدے میں رہنے سے مجھے شبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض فرما لیا ہے، اس لیے میں یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں کھجوروں کے باغ میں داخل ہوا
تو میں وہاں جبرائیل علیہ السلام سے ملا۔ وہ کہنے لگے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا تو میں اس پر درود شریف بھیجوں گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔